نے کبھی شاہ صاحب یہ چیک کیا کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں کسی بھی لفظ کا، جی جی جی، تو وہ اس زبان کی ڈکشنری یا اس زبان ہاں کے لغت والے جو اس کا کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا میچ کر رہا ہے؟ میں میچ ہی کر کے بتا رہا ہوں، اردو کا نہیں، کہ اسی میں اردو کا نہیں، میں بتایا تھا، میں آپ کو اپنا بتایا تھا، جی انگریزی میں، کیونکہ انگریزی بڑی زبان ہے، آپ میرا پوائنٹ سمجھے، انگریزی جو ہے نا زبانیں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، لائک میرے حساب سے وسیع کی بات پوائنٹ ہے، صحیح تو میں نے جس لفظ کا جو بھی ترجمہ اگر میں نے کیا ہوا ہے وہ انگلش ٹو عربک، عربک ٹو انگلش میں ویریفائی ہو جائے گا، یہ بوتھ وائز، اچھا انگلش ٹو عربک اینڈ عربک ٹو انگلش۔ صحیح اب کیا کرتا ہوں میں، جو اس کا سو کالڈ جو اسپرٹ ہے اس ورڈ کی، صحیح وہ میں پل کر کے اس کو اردو کا ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، تو وہ شاید آپ کو نہیں ملے گا اردو عربک لینگویج کے اندر، عربک اردو لینگویج میں اچھا وہ آپ کو نہیں ملے گا وہ ورڈ۔ میں یوٹیوب پہ جب آپ کو سنا تو آپ نے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَفِيهَا وَعِندَهُمُ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ التَّوْرَاةُ فِيهَا فِيهَا حُكْمُ حُكْمُ اللَّهِ۔ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ حَكَّمَ يُحَكِّمُ تحکیماً کا معنی ہوتا ہے کسی کو جج بنانا، حاکم بنانا، نہیں پھر جج بنانا انگلش کسی میں کو، بول رہے ہیں جج، اردو میں کیا ہوگا؟ جی انگلش میں جج کہیں گے نا جج، منصف، ہم دونوں کے بیچ میں آپ کو منصف بنانا ہے، اچھا یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ میں 3 اردو کی جو ہے وہ ترجمے لے کر آیا ہوں، 2 انگریزی کے ترجمے لے کر آیا ہوں۔ جی جی، نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اس کے، میں نے منصف کر کے کیا اس میں سینس، آپ نے اس میں اس کا جو ترجمہ کیا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ کیسے آپ پر حکومت کر سکتے ہیں، ہاں آپ نے اس کا ترجمہ جو جی جی، صحیح ہے، یہ جو درس ہے اس میں آپ نے اس کا ترجمہ ایسا کیا، لیکن اب میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ترجمے ہیں اور اس سے پہلے جو حکم یا تحکیم کا جو معنی ہے وہ بمعنی منصف بنانے کی آتا ہے، قرآن میں جہاں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، تو اب اس ترجمے کو جو آپ منصف اور انصاف کے اور منصف کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ قرآن میں تو قسط بھی آتا ہے نا۔ ابھی نہیں ایک سیکنڈ میری بات سنیں آپ، انصاف عربی لفظ ہے، آپ منصف جو ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں یہ عربی میں بھی آیا نا یا اردو کا لفظ؟ نہیں، انصاف کا لفظ تو اردو کا ہی ہے، اچھا ٹھیک ہے، نصف آدھا نصف تو آدھا ہے، وہ یہ اردو قرآن کی میں، بات، یہ اردو نصف آدھا جو ہے وہ قرآن کا لفظ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ پھر وہاں جا کے آپ نصف کریں گے، نصف کا لفظ جو ہے آدھے کے معنی میں یہ ہے عربی کا معنی، عربی کا لفظ ہے نا، لیکن منصف، ہاں لیکن نصف آدھا اور منصف کسی کو بیچ کا آدمی بنانا، نصف اور اس کا روٹ لیٹر تو ایک ہی ہو گیا نہیں نا، ایک منصف الگ ہے کوئی؟ الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے، اچھا اس کا مادہ بھی الگ ہے، بالکل مادہ بھی الگ ہے، سب چیزیں منصف، الگ ہیں، منصف الگ چیز، اچھا منصف اردو کا لفظ ہے، یہ اردو کا ٹھیک ہے لفظ، ٹھیک ہے، تو منصف اب اس کو فارسی اردو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ سمجھ گیا اردو میں، کی ماں تو عربی فارسی، ورڈ نہیں ہے آپ عربی ورڈ نہیں ہے، اچھا چلے، اور حاکم جو آپ حاکم یا الگ چیز ہے، وہ حکم یحکم میں سے وہ آئے گا، سمجھ گیا، وہ تو اور عربی، حکم یحکم سے جب آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بیچ کا آدمی بنانا، مطلب میں اس کی بات پر میں سمجھ گیا، اس کا آپ بیچ کا لفظ استعمال کر دیں، کبھی آپ اس کو جج کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، مگر فیصلہ کرنے والا بنائیں گے نا آپ۔ دیکھیں نہیں، یہ تو بہت بڑا فرق آئے گا، اب ویسے دیکھیں، یا تو آپ اس بات کا دعویٰ کریں کہ قرآن کو آپ ہی پہلی مرتبہ سمجھے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں یہ وہ بات نہیں سب ہو رہی، غلط کر رہے ہیں، نہیں یہ یا تو اس بات کا دعویٰ ہے، یا پھر دعویٰ یہ ہے کہ جی یہاں پر مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس کا تین سمجھا دیں۔ الفاظ دیکھیں، 3 الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ، جج انگلش میں کہا آپ نے، پھر منصف کا اور بیچ کا کہا، 3 الفاظ استعمال کیا ابھی آپ نے، نہیں، ابھی میں نے اسی آپ سے وقت، کہا کہ حکم یحکم، نہیں ایک سے اس کی گرام گردان کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ نے منصف کا، آپ نے جج کا، آپ نے کہا بیچ کا، 3 الفاظ ایک آدمی کے لیے استعمال کریں، ایک آدمی کے لیے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کیا الفاظ استعمال کریں، سینس بتائیں آپ، وہاں جو شاید کا سینس بن رہا ہے وہ سمجھے، وہاں آپ نے اختلاف ہے، اس لفظ کی بنیاد پر، نہیں آپ اپنا بتائیں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں، موقف، اب مجھے اب بولنے دیں جی گے، اس لفظ کی بنیاد پر آپ نے آگے یہ بنیاد کیا کہ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ آیا ہے، اس کے بعد تورات کا معنی آیا ہے، میں اس پہ آ جاتا ہوں، اس لفظ کو تھوڑی دیر کے جیسے آپ چھوڑتے ہیں نا، میں بھی یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کا درس پوری طرح تفصیل سے سن چکا ہوں میں، تورات کا معنی اگر اس آدمی سے پوچھا جائے، کہیں سے بھی پوچھا جائے، تو تورات کا معنی اس کتاب کے کیا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ اب تورات کا معنی آپ نے نہیں کیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی، جی ہاں کئی جگہ پر ہے، کہیے کہ آیت دکھا،
انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، نبیوں نے حکم دیا. اس نبی سے کون مراد ہے؟ نبی نہیں، نبیون جمع. موسیٰ اور موسیٰ کے بعد قبلہ یوشع کے بعد پھر جتنے بھی، بائبل کی بات نہ کریں پلیز. دیکھیں یہ بائبل کی بات نہیں ہوتی. قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، بائبل کی گفتگو نہ کریں پلیز. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی؟ موسیٰ کو کتاب دی، فرقان دی، الواح دی، صحف دیے، نازل کیا، کلام کیا، وحی کی. لفظ تورات آپ نے کہا، مجھے بتائیں آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چلیں میں مان لیتا ہوں میں غلط. نہیں آپ غلط، میں مان لیتا ہوں نا. میری بات سنیں نا قبلہ. بات یہ ہو رہی ہے، دیکھیں ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نام آئے الواح وہ آپ نہیں بول رہے، ذکر وہ نہیں بول رہے، نازل وہ نہیں بول رہے، کلام وہ نہیں بول رہے، وحی وہ نہیں بول رہے، کتاب وہ نہیں بول رہے، فرقان وہ نہیں بول رہے، لیکن جو نہیں آیا وہ بول رہے ہیں آپ. کیوں؟ ہیبرو میں، عربک میں انہوں نے 5 بکس، پینٹاٹوک، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی، ان کو وہ کہتے ہیں ٹورا، جوز. تو آپ نے وہ بولا، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہودی ہمیں قرآن پڑھائیں گے کیا؟ کیا یہودی جو کہیں گے وہی ہم کہیں گے؟ کیا ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہنے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتاب آیا ہے؟ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، الواح دی، صحف دیے. میں کتنے آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو ان کے نام کے ساتھ باقاعدہ ایسے آیا، مگر وہ ہم نے بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جوز کا آرڈر ہے کہ تورا کو. اب تورات کا معنی آپ نے میں چھوڑ دینا، پہلے اس کا پہلے ایگری کریں آپ اس بات پہ کہ موسیٰ کے نام کے ساتھ تورات قرآن میں نہیں آیا. اب تو پھر آپ کو ہر بات میں مجھے آپ کو ایگری کرنا نہیں. پڑے گا. اگر قرآن میں یا تو آپ بولیں نہیں قرآن مجید میں آیا یا نہیں آیا، یہ جواب، یہ میرے کانسیپٹ پہ بات نہیں ہو رہی یہاں کہ آپ اس پہ کانسیپٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ آپ اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے پوچھا آپ نے قرآن مجید تلاوت پورا پڑھے ہوئے عالم ہیں، فاضل ہیں، کیا قرآن مجید میں 18 دفعہ تورات کا لفظ آیا، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، کیا ان کے نام کے ساتھ تورات اور موسیٰ ایک جگہ آیا یا نہیں آیا؟ یہ سوال ہے. دیکھیں سوال کا تو حق مجھے، میں آپ سے سیکھنے میں پوچھوں نہیں، سیکھ نہیں رہے ہم لوگ سیکھنے نہیں آئے. دیکھیں پلیز، میں تو یہاں سیکھنے نہیں پلیز دیکھیں آپ سیکھنے نہیں آئے. دیکھیں سچ بولیں، آپ سیکھنے نہیں آئے آپ پلیز. سچ نو سیکھنے نہیں، آپ ڈسکس کرنے آئے. ٹھیک ہے ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو آپ ایز اے ڈسکشن ہے، آپ کو سوال کا تو حق مجھے ہوگا. نہیں سوال نہیں کر رہا میں آپ سے.